لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ ہمارا لاسٹ ڈے تھا مظفر آباد میں، اور اتنا بڑا ہے آزاد کشمیر، اتنی ساری ویلیز ہیں، اتنی ساری جگہ ہے گھومنے کے لیے کہ آپ اتنے شارٹ ٹرپ میں سب کچھ کور نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے جتنا کور کیا وہ بھی بہت اچھا تھا، بہت مزہ آیا، اور یہ والا جو ایونٹ تھا یہ بھی ہم نے انجوائے کیا۔ یہاں پہ مظفر آباد کے کمشنر آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں پہ کیک کٹنگ سیریمنی کرنی تھی، اور اس کے ساتھ تمام لوگ تھے جو ہوٹل میں تھے، ان کے ساتھ انہوں نے پکچرز لیں، اور لوگوں نے خود بھی کیک کے ساتھ فلیگ پکڑ کے پکچرز لیں۔ بچوں نے جو ہے وہ ہاتھوں پہ کلر لگائے ہوئے تھے، اور ایک کینوس تھا، اس کے اوپر سب اپنے ہینڈ پرنٹس دے رہے تھے اور کمشنر کے ساتھ پکچرز لے رہے تھے۔ بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ یہ وہ بورڈ تھا جس پہ سب اپنی ہینڈ پرنٹس دے رہے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اپنے آزاد ملک، آزاد وطن میں رہنے کی جو خوشی ہے، اور وہ نعمت ہوتا ہے نا کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ آپ کے پاس ہے نا ان کی قدر انسان کو ہوتی نہیں ہے، اور وہ بڑا ناشکرہ بن کے رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت اللہ نہ کرے آئے کہ ہمیں ہماری نعمتوں کے چھن جانے کے بعد افسوس ہو کہ ہم نے کیا بیوقوفی کی ہے۔ چاہے آپ کا گھر ہو، آپ کا ملک ہو، کبھی بھی کہیں پر بھی ساری سہولتیں نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ اگر سب کچھ دنیا میں ہی مل جائے تو پھر جنت اور دنیا میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو ہے جیسا ہے بہت اچھا ہے، اور بہت سو سے اچھا ہے الحمدللہ۔ اپنی گھر، اپنی چیزوں پہ خود جب تک آپ فخر نہیں کریں گے، کوئی اور آپ کو بتائے گا نہیں کہ آپ نے فخر کرنا ہے، آپ نے اس کو اپنے لیے بلیسنگ سمجھنی ہے۔ اپنے ملک، اپنے گھر، اپنے سے جڑے لوگوں کی قدر کرنا سیکھنا چاہیے، اور اگر سیکھ چکے ہیں تو اس پہ قائم رہنا چاہیے، اور جو نہیں سیکھے، جنہوں نے نہیں سیکھا ان کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگین پاکستان زندہ باد۔ اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہوں نے، بعض لوگوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، انہوں نے باقاعدہ پراپر گرین وائٹ میں ڈریسز پہنے ہوئے تھے، بچیوں کو اس طرح سے گرین ڈریسز کے ساتھ وائٹ پجامہ یا چوڑیاں پہنائی ہوئی تھیں، اور بڑوں نے بیجز بھی لگائے ہوئے تھے۔ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نیشنل اینتھم بھی چل رہے تھے، پھر اس کے بعد سارے جو ہے وہ ملی نغمے چل رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہم اوپر آ گئے تھے۔ یہاں پر جو ہے یہ پلے ایریا ہے پورا، اور جم ایریا ہے۔ یہاں سے ہمارا چیک آؤٹ کا ٹائم دوپہر 12 بجے کا تھا، تو اس سے پہلے پھر ہم جو ہے وہ باہر اور تو کہیں دور جا نہیں سکتے تھے، تو بس پھر ہم اپنے ہوٹل میں ہی گھوم رہے پھر رہے تھے، اور جو جگہ ہماری رہ گئی تھی وہ ہم نے آج کے دن پہ رکھی تھی کہ ہم لاسٹ ڈے جو ہے اگر ہمیں ٹائم ملا تو پھر ہم ادھر بھی گھوم پھر لیں گے۔ تو بس یہیں سارا کچھ ہم نے گھوما پھرا۔ ایک پوائنٹ تھا جو قریب تھا یہاں سے، پیر چناسی، میں اسے بار بار چناسائی کہتی ہوں، پیر چناسی، وہاں ہم نہیں گئے تھے۔ وہاں پہ ایک پیر کا دربار ہے، اور وہ جگہ کافی ہائٹ پر ہے، روڈ پوری بنی ہوئی ہے، لیکن وہ جگہ پہ کہتے ہیں کہ بس وہاں پہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، اور وہاں پہ ویسے ایسا کچھ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، لوگ عموماً جو جاتے ہیں وہ اسی دربار کے لیے ہی جاتے ہیں۔ اور آج جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ مور وغیرہ بھی کھولے ہوئے تھے۔ اچھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے مور کہیں پر کھول کے تھوڑی دیر کے لیے گھومتا پھرتا، تو پھر میں اس کی پر کی بھی پکچر لی تھی، لیکن مور جو ہے اس موڈ میں نہیں تھا، اس نے کہا اب گرمی بہت ہے، پریشان نہیں کرو مجھے، تو وہ بس ایسے ہی خرامہ ٹہل رہا تھا۔ ویسے موسم دیکھنے میں سبزہ ہر چیز پر ہے، کہیں پہ دھوپ کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی نا کہ باہر میں اتنی اچھے مطلب جھولے وغیرہ سب تھے، لیکن اس پہ بیٹھنے کا مطلب یہ کہ آپ کی پوری نشست سک جائے گی، تو اس طرح سے غلطی کسی نے بھی نہیں کی۔ اور گرمی مطلب لوہے کے سارے جھولے تھے، تو وہ شام تک میں بھی گرم ہی تھے، باربیکیو کا کوئی ایسا پلان نہیں تھا، اس لیے بس ایسے ہی گھوم پھر کے اور پھر ہم نے جو ہے یہاں سے چیک آؤٹ کرنا تھا۔
اور جب ہم اپنے روم میں آئے تو یہ جو برج ہے مظفر آباد کا، یہ ہمارے روم سے پورا نظر آتا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ ٹینشن ہو گئی تھی کہ یہاں پر پتہ نہیں کس چیز کی وجہ سے ٹریفک پورا بلاک ہے، لیکن جب ہم نے اپنے گیلری کے اندر آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر 14 اگست کی اسپیچز ہو رہی تھیں اور پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے تھے۔ پھر ملی نغمہ گایا اور آخر میں جو ہے وہ نیشنل اینتھم پڑھا، قومی ترانہ۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ دعائیہ کلمات پڑھے گئے اور پھر جو ہے سارا ٹریفک کھول دیا تھا۔ کوئی بھی کیمرہ ہو، میرا کیمرہ تو خیر اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جتنی بھی اچھے کیمرے سے آپ ان پکچرز کو، ان سینریز کو اپنے پاس گریب کرنا چاہیں، ممکن نہیں ہے، بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ کوئی کیمرہ اس خوبصورتی کس کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا۔ بہت اچھا سفر تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جب ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا تو ہمارا پلان شروع سے یہی تھا کہ ہم مانسہرہ موٹر وے سے مظفر آباد جائیں گے اور واپسی مری سے کریں گے، تاکہ ہمیں وہ روٹ نیا تھا، وہ روٹ بھی ہمیں پتہ چل جاتا اور یہ روٹ مری والا بھی ہمیں پتہ چل جاتا۔ تو مری والا روٹ بہت اچھا ہے۔ مانسہرہ سے آنے میں وہ جو چھوٹا سا ایک پیچ آتا ہے، وہ چھوٹا پیچ کہنے کو ہے، کافی لمبا ہے، 1 سے 1.5 کلومیٹر ہے، اور جتنا مطلب ایسے اگر آپ کہیں کہ کلومیٹر کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر چونکہ راستہ ہی ایسا ہے تو وہ تھوڑا سا بھی ڈسٹینس بہت ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم مریخ میں انٹر ہوئے، اس کی جلیبی جیسی گول 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 جو روڈ ہوتی ہے، میری بارہا کوشش ہوتی ہے کہ میں سائڈ پہ دیکھوں، لیکن وہ میرے لیے ممکن نہیں ہوتا، میری نگاہ سامنے ہی جاتی ہے۔ اور شوق بہت ہے گھومنے کا ہل ایریاز، لیکن ڈر بھی بہت لگتا ہے۔ اور مری کا موسم بالکل چینج، یعنی کہ جو یہ پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ چیز کیا ہلکی ہلکی اڑ اڑ کے آ رہی ہے، لیکن پھر ہم نے گاڑی روکی اور پھر سے فیل کیا تو پتہ چلا یہ ایک دم سے جو ہے نا بادل ڈراپ ہو گئے تھے، یعنی کہ ہمیں اوپر آسمان کلیئر نظر آ رہا تھا اور بیچ میں جو ہے وہ بادل آ گئے تھے، یعنی کہ نیچے کی طرف بادل آ گئے تھے وادیوں میں۔ تو بہت ہی پلیزنٹ ویدر ہو رہا تھا مری کا، یعنی کہ مری میں اگر آپ اس ٹائم پہ ہلکی سی جیکٹ پہنے نا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، یا گرم شال لے کے باہر نکلے تو بہت اچھا لگے گا۔ پہلے ہمارا پلان تھا کہ ہمارے پاس ٹائم کافی ہے تو ہم مری کے مال روڈ کے ایریا میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایسی ہم نے غلطی اس لیے نہیں کی کیونکہ 14 اگست کی وجہ سے بہت رش تھا اور یہاں کا جو ویدر تھا بالکل کمپلیٹ چینج تھا۔ وہاں تو شام کے 7 بجے تک بھی دھوپ تھی اور یہاں پر جو ہے 3 ساڑھے 3 پر یہ حال تھا۔ تو بس یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔